الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كذبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. حضرات، اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتوں کا حکم فرمایا. ایک آدمی جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے اس میں 10 چیزوں کا پاس و لحاظ رکھنے کی بات آئی. اب آج سنیے، اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا. اللہ نے اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا اور میزان ترازو کو بھی اتارا کہ جس سے آدمی ناپ تول کر سکے اور اسی طرح میدان محشر میں بھی آدمیوں کے اعمال کو تولا جائے. اور مکے کے لوگ جو یہ قیامت کی جلدی مچا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہی ہو، قیامت قریب ہی ہو. اور قیامت کا لفظ جب بھی بولا جاتا ہے یہ بات ذہن میں رکھے کہ ایک قیامت صغریٰ ہے اور ایک قیامت کبریٰ ہے. صغریٰ چھوٹی قیامت، کبریٰ بڑی قیامت. چھوٹی قیامت آدمی انتقال ہوتے ہی اس پر طاری ہو جاتی ہے، اس کے اوپر احوال شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے احادیث میں اس بات کی بڑی تاکید آئی ہے کہ جس کا انتقال ہو جتنا جلدی ہو سکے تکفین کا کام جلدی نمٹا دو، اس لیے کہ احوال شروع ہو جاتے ہیں. اور مرنے والا 2 حال سے خالی نہیں، یا تو بہت نیک ہوگا یا اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہوگا. نیک ہوگا تو اسے یہاں رکھ کر اس دنیا کی بدبودار دنیا میں رکھ کر اسے تکلیف مت دو، اس کے لیے وہاں پر بڑی اچھی چیزیں ہیں. اور خدا نخواستہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس مصیبت کو اپنے پاس رکھ کر دعوت کیوں دے رہے ہو، ان کے گھر میں بھی پریشانی آئے. اس لیے انتقال کے فوراً بعد تدفین کر دینا چاہیے اور یہی اصل طریقہ ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں قیامت صغریٰ تو ہے ہی، کون کب انتقال ہوگا پتہ نہیں، انتقال ہوتے ہی حالات طاری ہونا شروع ہو جائے. اور قیامت کبریٰ ہے جب پوری دنیا فنا ہوگی، ختم ہوگی. اللہ بہتر جانتے ہیں کب ہوگی، لیکن قیامت صغریٰ کا بھی تو کسی کو علم نہیں ہے. آدمی کتنی مرتبہ رات میں سوتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے. تو ایسے حالات جیسے کہ ابھی میں نے ہمارے پڑوسی کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش کی. بڑی بہن کے انتقال کے لیے بمبئی سے وہ آئے تھے. بہن انتقال یہاں بنگلور میں رہتے ہیں پڑوس میں یہی. وہ بمبئی سے آئے تھے بہن کے انتقال کے لیے دیکھنے کے لیے اور میت کے لیے. 2-3 دن کے بعد ان کا یہاں انتقال ہو گیا. تو کس کا کب وقت ہے کچھ پتہ نہیں. تو اس لیے قیامت کے سلسلے میں جلد بازی مت کرو. اللہ فرماتے ہیں
یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے نہیں رکھتے ہیں ان کو قیامت کی بڑی جلدی ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، مشفقون منہا، وہ قیامت سے سہمے ہوئے رہتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ وہ کوئی پکنک کی جگہ تو ہے نہیں، وہ کوئی ویسا موسم تو ہے نہیں، اس لیے ایمان والے تو قیامت سے اور قیامت کے ہولناکیوں سے سہمے ہوئے رہتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں اَنَّهَا الْحَقُّ، یعنی قیامت کا آنا حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں جو ہے کوئی شک و شبہ نہیں۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ، اور وہ لوگ جو لوگ اس میں قیامت کے سلسلے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں جا چکے ہیں۔ ایک آدمی تھوڑا سا گمراہ ہوتا ہے، ایک آدمی گمراہی کے دور تک چلے جاتا ہے تو اس کا لوٹنا مسئلہ رہتا ہے، دور تک چلا گیا ہے تو اس کا لوٹنا مسئلہ رہتا ہے۔ اللہ کہہ رہے جو لوگ اس سے نہیں مانتے وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ شک ان لوگوں کو جو ہے ہلاکت و بربادی میں لے جا کر چھوڑتا ہے۔ قیامت کا جو مسئلہ ہے اتنا بدیہی اور یقینی ہے کہ قرآن نے اس پر 1/3 حصہ خرچ کیا ہے قرآن مجید میں، اور جو بھی مذہبوں کو مانتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ان تمام مذاہب یہود و نصارہ کی یہاں بھی قیامت اور اس سلسلے کا پورا کانسیپٹ اور تصور ہے۔ حتیٰ کہ برادران وطن جو ہے یہ لوگوں کے یہاں بھی قیامت کا جو کانسیپٹ ہے، لیکن کچھ دوسرے الفاظ میں، کچھ دوسرے اس میں یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی کوئی آدمی اچھا یا نہیں ہوتا تو اس کا اور ایک جنم جب ہوگا اس میں وہ برا ہوگا، اور اگر اچھا ہے تو اس کے نیکسٹ جنم میں وہ اچھا ہوگا۔ یہ سب جو ہے بگڑا ہوا کانسیپٹ ہے، لیکن قیامت کا تصور یقینی ہے، اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب آگے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے، ابھی مکے کے لوگ مان نہیں رہے ہیں قیامت کو، اور موجودہ زمانے میں بھی دنیا میں بہت لوگ ہیں قیامت کو نہیں مان رہے، اللہ کو نہیں مان رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھی صلاحیتوں کے مالک ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس اٹھنے والی غلط فہمی اور اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مہربان ہیں اپنے بندوں پر، جسے چاہتے ہیں اسے رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نہیں ماننے والوں کو بھی عطا کرتے ہیں، چونکہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بندوں کو دینا ہے تو دے رہے، ان کی مرضی، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ۔ حضرت مولانا مظہری صاحب اس آیت کی ذیل میں لکھا، رزق سے مراد خاص طور پر لوگ جو صرف کھانے تک لیتے ہیں، رزق عربی میں صرف کھانے کو نہیں تمام قسم کی صلاحیتوں کو کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس علم کی صلاحیت ہے، ایک آدمی کے پاس ٹیکنالوجی کی صلاحیت ہے، ایک آدمی کے پاس طاقت اور کی صلاحیت ہے، روح کی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں ماننے والوں کو بھی صلاحیتیں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کئی لوگ اس وقت دنیا میں جو بڑے بڑے پلیٹ فارموں پر ہیں وہ سب نہیں ماننے والے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں، اپنے انگلیوں میں، اشاروں میں رکھا ہے۔ ٹیکنالوجی ہو، سائنس ہو، دوسری تیسری چیزیں، اس کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ بنایا، ایک فارمولا اور قانون بنایا کہ جو آدمی محنت کرتا ہے ہم اسے دیتے ہیں۔ اب ہم وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے اوپر ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے۔ دنیا میں بھی دیکھیے آپ، امت خالی اسی دھوکے میں پڑی ہوئی ہے کہ بھئی مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے بہت سے غیروں کی کمپنیوں میں بڑے بڑے عہدوں پر مسلمان ہیں، ان کو صلاحیت سے مطلب، مذہب سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور امت جو ہے اس چیز
کو نہ سمجھنے کی وجہ سے صرف اسی وہم میں گمان میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بھئی ہم کچھ کریں گے تو بھی ہمیں جو ہے فائدہ نہیں ملا. ارے کر کے تو دیکھو پہلے, کرتے تو ہو نہیں. مشہور لطیفہ ہے, ایک آدمی اس کا بچہ امتحان کے دن رزلٹ کے دن آیا, آ کر کہنے لگا کہ بیٹا کیا رزلٹ آیا؟ بیٹے نے کہا ابا فیل ہو گیا. تو باپ نے کہا مجھے معلوم تھا تم فیل ہی ہونے والے ہو. اب آگے بیٹا کیا کہتا ہے وہ سنیے. بیٹا کہتا ہے اسی لیے ابا میں نے بالکل امتحان کے لیے پڑھا ہی نہیں. اگر پڑھے تو امتحان میں کامیاب کیسے ہو؟ پہلے ہی سے آپ صحیح بنا لیں گے تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے, لطیف کہتے ہیں مہربانی کو, بار کو, خفی کو اپنے بندوں پر جسے چاہتے ہیں رزق عطا کرتے ہیں. وہ القوی العزیز, اور وہ صاحب قوت ہے اور صاحب اقتدار ہے, غلبے والے. اس آیت کریمہ کے سلسلے میں شاہ عبد الغنی صاحب پوری قدس سرہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی سے سنا کہ جو آدمی اس آیت کریمہ کو اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز صبح 70 مرتبہ, شام میں 70 مرتبہ اہتمام سے پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق کے مسائل سے جو ہے محفوظ رکھتے ہیں. اور شاہ عبد الغنی صاحب پوری قدس سرہ نے فرمایا یہ اللہ والوں کا مجرب نسخہ ہے, اسے آزمایا گیا ہے. تو جس کسی کو روزی کی جو آپ کے مسائل ہیں ان کو جو ہے اس آیت کریمہ کا ورد رکھنے کی ضرورت ہے. 25ویں پارے میں یہ آیت ہے, سورہ شورى کی آیت نمبر 19 ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرہ, اللہ فرماتے ہیں جو شخص تم میں آخرت کی کھیتی یعنی آخرت کے سلسلے کو چاہتا ہے, آخرت کی کامیابی میں لگا ہوا ہے, چاہتا ہے نزید لہو فی حرثہ, ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں, کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے سلسلے میں اور دلچسپی اور محبت عطا فرماتے ہیں. ایک آدمی اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے, اس کے لیے وہ دنیا میں کچھ نیک کام کرتا ہے, برائیوں سے بچتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس نیک کاموں میں اور اضافہ کرتے ہیں, دلچسپی بڑھاتے ہیں. کیوں؟ وہ آخرت کو چاہ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے امور میں اسے آسانی فرما دیتے ہیں. ایک آدمی کے لیے دن میں 2 وقت نماز پڑھنا بڑا جان کے لیے وبال ہے, اور ایک آدمی 5 وقت نماز بھی پڑھ رہا ہے, اشراق بھی پڑھ رہا ہے, تہجد بھی پڑھ رہا ہے, اور جو بھی نمازیں وہ بھی پڑھ رہا ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں بگڑ رہا, یعنی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, وقت کی قلت نہیں. ایک آدمی آخرت کے سلسلے میں جھوٹ سے بچنا چاہتا ہے, اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. اور ایک آدمی جو ہے دیندار آخرت کے سلسلے میں دلچسپی رکھتا ہے تو اس کے لیے آخرت کی چیزوں میں اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور ایک آدمی آخرت کی چیزوں میں دلچسپی نہیں تو اسے اسی طرح کا ماحول ملتا ہے جس میں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جو آخرت کی بات کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں, جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں. جو آدمی جس طرح کا ارادہ کرتا ہے اسی طرح کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنی مرضی سے تمہیں جانا چاہتے ہو تو لو, اس کے لیے راستہ کھلا ہے. دنیا دارالامتحان ہے, عمل کی جگہ ہے, جزا کی جگہ نہیں ہے, عمل کی جگہ ہے. اسی طرح امتحان میں پورے اسٹوڈنٹس 3 گھنٹوں کے لیے بیٹھے ہیں تو اس میں کوئی فرسٹ نمبر آتا ہے, کوئی 0 آتا ہے, اور 3 گھنٹے وہ بیٹھے ہوئے, وہ 3 گھنٹوں میں تھوڑی محنت کر کے لکھ رہا ہے, اور ایک آدمی 3 گھنٹے خاموش بیٹھے ہوئے جو ہے ادھر ادھر لڑکوں کو ان کو دیکھ رہا ہے. تو اس طرح کا معاملہ. من کان یرید حرث الآخرہ, جو شخص آخرت کی کھیتی میں اضافہ کھیتی کو چاہتا ہے یعنی آخرت کو چاہتا ہے, نزید لہو فی حرثہ, تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں, اس کے لیے اس طرح کا ماحول دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا, اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے, نؤتیہ منہا
یہاں تو ہم اسے اتنا ہی جتنا اس کے لیے اندر لکھ رکھا ہے دیتے ہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مکے کے مشرکین سے سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں نے، مکے والوں نے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے، ان کے سلسلے کی باتیں کر رہے ہیں، تو ذرا پوچھو ان سے کہ اللہ نے ان لوگوں کو، مکے والوں کو اجازت دی ہے اس بات کی کہ تم میرے علاوہ دوسروں کو معبود بناؤ اور ان سے پوچھ کر دین پر کام کرو، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اب لوگ شرکا، کیا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں، شرعوا لہم، کیا تمہارے لیے انہوں نے کوئی دین بنا کے دے رکھا ہے، معلوم اعظم باللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، تو کیا انہوں نے ایسا کچھ تمہیں بنا کے دیا ہے؟ لات ہے، عزا ہے، اس زمانے میں جو بھی بت تھے، کیا انہوں نے تمہارے لیے ایک الگ دین بنا کے دیا ہے؟ بنا کے نہیں دیا ہے، تو پھر پکڑ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ پھر اللہ بتا رہے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ، اور اگر پہلے سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کی بات جو ہے طے کر دی جاتی، طے کر دی جاتی۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، آپ دیکھیں گے میدان حشر میں جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے، ظلم سے مراد کفر و شرک خاص طور پر، وہ سہمے ہوئے ہوں گے اس چیز سے جسے ان کے ہاتھوں نے کیا، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ مصیبت ان پر پڑ کر رہے گی۔ صرف ڈر جانے سے وہاں چھوٹ نہیں جائیں گے کہ بھئی وہاں ڈرے ہوئے ہیں تو سمجھو کہ بھی بیڑا پار ہو گیا، اللہ کہہ رہے وہ واقع بہم، اور وہ مصیبت ان پر پڑ کر رہے گی وہاں، چونکہ اب ماننے کا کوئی خانہ نہیں ہے، اب معافی کا بھی کوئی خانہ نہیں ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے۔ یہ بات پورے قرآن میں آپ پہلے پارے سے لے کر یہاں تک بس 20 مرتبہ دیکھ لیجئے، اللہ نے ایمان کے بعد نیک کاموں کو کرنے کا حکم دیا۔ بہت سے لوگوں کو یہ دھوکہ پڑا ہوا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے کہ ضرور جنت ملے گی۔ بھئی جنت ملے گی، لیکن کلمے کے ساتھ خاتمہ بھی تو ہونا چاہیے۔ پتہ چلا کلمہ تو پڑھا ہے، مسلمان کے گھرانے میں پیدا تو ہوا ہے، کبھی کوئی نیک عمل نہیں کرے گا تو اعمال سے دوری آدمی کو کفر تک لے کر جا کر چھوڑ دیتی ہے، اور کلمے کے بغیر انتقال ہو گیا۔ کچھ چیزیں ہیں جسے سمجھ نہیں رہے ہیں لوگ۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قرآن میں ہر ایمان کے تذکرے کے بعد نیک کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ نیک کام کرو، اور نیک کام کی تفصیلات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ رکھ دیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی قدس سرہ نے فرمایا، اور یہ بات لکھ کر رکھ لینا چاہیے، جو آدمی سنتوں میں سستی کرتا ہے اس کی نحوست سے وہ واجبات کو چھوڑنے لگتا ہے، اور جو آدمی واجبات میں بے پرواہ ہوتا ہے بہت جلد وہ فرائض میں سستی کرنے لگتا ہے، اور جو آدمی فرائض میں سستی کرتا ہے بہت جلد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے شریعت کی چیزوں کو ہلکا مت سمجھیے، اسے معمولی مت سمجھیے، اہتمام کیجئے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چھوٹی بیماریاں ہی بڑی بنتی ہیں۔ تھوڑا سا مان لگا شوگر کا آدمی، اسی وقت فوراً اس نے اس پر توجہ نہیں کی، فوراً اس کا علاج نہیں کیا، وہ زخم تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، ناسور ہوتا ہے، پھر انگلی تک آتا ہے، انگلی سے آگے پاؤں سے گھٹنے، ٹخنے تک، ٹخنے سے اوپر ہوتے ہوتے گھٹنے تک آتا ہے۔ یہ تو سب مانتے ہیں کہ
کہ ہر بڑی بیماری اس کی ابتدا چھوٹی بیماری سے ہی ہوتی ہے. جسم میں آپ نے دیکھا ہوگا پریکٹیکل بات، اچانک ایک آدمی کو جو ہے ہارٹ اٹیک آیا ہے، جب پتا چلتا ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، بھئی تمہارا سسٹم تو پچھلے 2-3 سال سے بگڑ چکا تھا، معلوم تمہیں اب ہوا. تو اسی طرح روحانی طور پر جو آدمی شریعت کی کسی بھی چیز کو ہلکا لے کر اسے اگنور کرتا ہے یا راز کرتا ہے تو اس سے بڑی چیز تک جاتا ہے، پھر اس سے بڑی چیز تک جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر روزات الجنات اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ جنت کی کیاریوں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے. اور جنت سے متعلق جو قرآن و حدیث میں تفصیلات ہیں وہ بہت مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ وہ ایسی ہے کہ نہ کسی آنکھوں نے ان کو دیکھا ہے، نہ کسی کانوں نے سنا ہے، اور نہ کسی کے دل میں اس کا تصور آیا ہے. ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ وہ بڑا فضل ہے جو اللہ کی طرف سے دیا جائے گا. ذالک الذی، یہ وہ چیز جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی اس کے بندوں کو، وہ بندے آمنوا وعملوا الصالحات جنہوں نے ایمان لایا اور نیک کام کیا. ابھی پچھلی آیت میں گزرا ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا تذکرہ ہوا، پھر اللہ اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ نے اپنے بندوں کو دی جنت کی. کون سے بندے؟ جو ایمان لائے اور نیک کام کیا. قرآن مجید بڑی بلیغ اور اعلیٰ درجے کے معیار کی کتاب ہے. ایک لفظ آپ کو کہیں زیادہ نہیں ملے گا، لیکن بار بار وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لانا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اعمال صالحہ بہت ضروری ہے. اگر کہیں اللہ اعمال الصالحات کا ذکر نہ کرے تو کسی کو غلط فہمی ہو، نہیں بھی نیک کام نہیں کریں گے تو بھی چلے گا، خالی ایمان لا لیں گے تو چل جائے گا، یہ دھوکہ نہ ہو جائے. قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ مختصر الفاظ میں قرآن نے سب کچھ سما دیا، لیکن اس کے باوجود بعض جگہ آپ کو ایک ہی لفظ بار بار ملے گا. جیسے سورہ رحمان لے لیجئے، سورہ رحمان میں 27 مرتبہ یہ لفظ آپ کو ملے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سوال ہوگا کہ قرآن تو ایک لفظ زیادہ نہیں بتاتا، تو ایک ہی بات کو ایک ہی صورت میں 27 مرتبہ ذکر کیا کیوں؟ یا اسی طرح سورہ مرسلات میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہر 2-3 آیت کے بعد وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. دراصل بندہ جو سوچتا ہے کہ اللہ کی کوئی میرے اوپر نعمت نہیں ہے، یہ جو غلط فہمی میں مبتلا ہے. بہت سے ہمارے لوگ ایمان والے وہ کہتے ہیں بھئی کیا اللہ کے لیے میں شکر ادا کروں، کیا ہے میرے پاس، کسی کو پوچھو کیا ہے میرے پاس. اللہ نے یاد دلایا کیا نہیں ہے تمہارے پاس، ہم نے تمہیں کیا نہیں دے رکھا ہے. اس لیے بار بار پوچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم ہماری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. زیادہ سے زیادہ تمہارے پاس جس چیز کو تم نے بہت بڑی چیز سمجھ رکھا ہے وہ 2-3 چیزیں ہیں. بہت اعلیٰ درجے کی جو ہے دولت ہے، اور سمجھیے کہ کوئی بادشاہ بننا چاہ رہا ہے تو بادشاہ ہے. 2-3 چیزیں، اس کے علاوہ جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان کا تم نے کبھی ذکر تصور ہی نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح اس صورت میں سورہ مرسلات میں اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے مکذبین کو، جھٹلانے والوں کو، انکار کرنے والوں کو. عزیزان گرامی، اچھا خاصا انسان بیمار ہو جاتا ہے، اچانک بولنے کی صلاحیت بند ہو جاتی ہے، 7 دن ہو جاتے ہیں، 8 دن ہو جاتے ہیں. جب تک وہ بول رہا تھا اسے بھی اس کی قدر نہیں تھی، سامنے والے کو بھی قدر نہیں تھی. اب پورا خاندان کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کچھ بول.
یہ مرتبہ کچھ بول دے ہم سن لینا چاہتے، اور کوئی سننے کی طاقت سے محروم ہو گیا۔ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بات اسے سنا دیں، سن نہیں سکتا۔ جو خاص طور پر جسم کا جو سسٹم اللہ نے حضرت انسان کو جس طرح تخلیق فرمایا ہے، اس کا جو نظام ہے، اندر جو سسٹم ہے، یقین مانیے فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ کائنات کی سب سے شاہکار چیز ہے۔ مثال کے طور پر موبائل فون آ رہے ہیں، لاکھوں کے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں؟ نہیں، اس کا جو کیمرہ ہے وہ 50 پکسل کا ہے، 20 پکسل اور پتہ نہیں کتنے پکسل کا ہے۔ اس کے لیے آدمی 1.5-2 لاکھ روپے دیتے ہوئے بھی کہتا ہے نہیں اس کی۔ لیکن اللہ نے آپ کو جو آنکھیں دی ہیں، یہ کتنے پکسل کی ہیں یہ بھی ذرا معلوم کر لیجیے۔ اس کے قریب یا اس سے بہت دور میں ابھی تک کوئی کیمرہ نہیں بنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کی میموری پاور میں جو ہے 1000 جی بی ہے، 2000 جی بی ہے، اس لیے زیادہ پیسے دے رہے ہیں۔ 3000 جی بی ہے، 4000 جی بی ہے، ارے 50,000 جی بی ہے۔ لیکن اللہ نے آپ کو فطری طور پر یہ جو دماغ عطا فرمایا ہے، قوت حافظہ جو عطا فرمایا ہے، یہ کتنے جی بی کا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا؟ اتنی میموری ہے، آدمی اپنے ہاتھوں سے برباد کرتا ہے۔ دیکھیے یہ اصول ہے، آپ جس چیز پر محنت کرتے ہیں وہ مضبوط ہوتی ہے۔ میرے استاد فتح عبد المجید المرشدی مصری استاد نے مسئلہ سمجھایا کہ آدمی جا کر جم میں کوئی خاص ہاتھوں کے لیے ورزش کر رہا، ہاتھ مضبوط ہو رہے ہیں، کوئی پیروں کے لیے ورزش کر رہا، پیر مضبوط ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح دماغ کی ورزش یہ ہے کہ اسے یاد کرنے کے کاموں میں لگائیں گے تو وہ اور بڑھے گا۔ جب تک موبائل فون نہیں آئے تھے، ہم لوگوں میں سے ہر آدمی کو 20-25 نمبر ہی یاد رہتے تھے۔ 080 کوڈ بنگلور کا، اس کے بعد کے نمبر جو ہے 20-25 خاص نمبر یاد رہتے تھے۔ اب اس کے بعد آدمی نے موبائل جب آیا تو اس کی میموری پاور ختم ہوگی، کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس میں وہ سیو کر لیتا ہے، نام ڈال کے رکھ لیتا ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ خود آدمی کو اپنا موبائل فون نمبر پوچھو پیچھے ایک چیٹی میں لکھ کر رکھے رہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ دیکھ کر بولتے ہیں یہ میرا نمبر ہے۔ اور ہمارے اکابرین ایسے گزرے کہ اللہ کی اس نعمت کا انہوں نے استعمال کیا، ان کے میموری پاور کا عالم یہ تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ قوت حافظہ کے بے تاج بادشاہ گزرے۔ عالم یہ تھا ان کا کہ مصر کے دورے پر گئے تو وہاں کے کتب خانے میں کتاب دیکھی تو بہت پسند آئی، تو کہا یہ کتاب ہمیں دو چند دن کے لیے۔ انہوں نے کہا لائبریری کا اصول ہے کتاب باہر نہیں دے سکتے، یہ نایاب کتاب ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، باہر نہیں دے سکتے تو کیا اندر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں؟ کہا اندر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت نے اندر بیٹھ کر اس کتاب کو پڑھا اور باہر آ کر ہو بہو اسی کتاب کو اسی طرح لکھ کر ان کو نسخہ بھیج دیا۔ علامہ سرخسی حنفی عالم گزرے جنہوں نے 30 جلدوں میں فقہ احناف کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ علامہ سرخسی ابھی کتاب 30 جلدوں میں جو ہے، اس کا واقعہ سنیے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں ایک فتویٰ دیا جس سے بادشاہ وقت ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا واپس لے لو، انہوں نے کہا نہیں واپس۔ تو ان کو ایک بڑا کنواں بنا کر وہاں پر قید کر دیا گیا، یہ باہر آ نہیں سکتے، اندر کوئی جا نہیں سکتا۔ بہت بڑا حصہ کنویں جیسا بنا کر اس میں ایک کو رکھ دیا۔ شاگرد پریشان ہوئے، حضرت کے پاس پہنچے،
شاگردوں نے کہا حضرت اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ ہم بادشاہ کے ساتھ ڈیل کر سکیں. انہوں نے کہا کوئی بات بھی نہیں، مجھے اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ اب تمہارا سبق، تمہارا علمی سلسلہ کیسے ہے. شاگردوں نے کہا حضرت ہم روزانہ یہاں آ جایا کریں گے، آپ اندر سے بول دیا کیجیے. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے. کنویں کے اندر بیٹھ کر انہوں نے جو مسائل ان کو یاد تھے، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل کو استنباط کر کے لکھا تھا، جو ان کو یاد تھے وہ اندر سے بیٹھ کر لکھائے ہیں. تو 30 جلدیں مخصوص سرخسی کی جو ہے یہ ہے حافظے کا مسئلہ. اب برادران وطن کے بچے اگر اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میموری پاور کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. اور جو بچے فجر سے پہلے اٹھ کر پڑھنے کے عادی نہیں ہیں وہ کبھی بھی ان کا میموری پاور اچھا نہیں ہو سکتا. جو رات بھر دن تک جاگ کے سو کے 12 کو اٹھ کر پڑھنے کے جو بچے ہیں ان کا میموری پاور نہیں ہے. اور جو بچے گندی کھانے پینے چیزوں پہ لت میں پڑ گئے ان کا میموری پاور بھی ختم ہو جاتا ہے. جو بچے پاکی صفائی خاص طور پر نہانے دھونے کا ماحول نہیں ہے، مہینے مہینے نہیں نہا رہے ہیں، ناخن دیکھیے پریشان ہو جائے گا آدمی. تو ایسے لوگوں کی پاکی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا میموری پاور بھی ختم ہو جائے گا. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، ذالک الذی، وہ ذات جو تم لوگوں کو اللہ جس کی خوشخبری دے رہے ہیں وہ بندے ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور نیک کام کیے. اب آگے سنیے، بڑا اہم حصہ ہے آیت کریمہ کا. اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ ان لوگوں سے، مکے والوں سے کہہ دو میں جو تمہیں اللہ کی باتیں بتا رہا ہوں اس کے بدلے میں کوئی پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں. اس کے باوجود تم تکلیف دے رہے ہو. تو اللہ نے آگے کہا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ارے کچھ دو کچھ نہیں تو کم از کم میرے اور تمہارے درمیان میں خاندانی جو رشتہ داریاں ہیں، قرابت داریاں ہیں، اس کی محبت کا میں تم سے سوال کرتا ہوں. مجھے کچھ نہیں چاہیے. اور تکلیف دینے سے پہلے کم از کم اتنا تو سوچ لو کہ میرے اور تمہارے درمیان میں خاندانی رشتہ داریاں ہیں. مکے کے تقریباً سبھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور خاندان سے خاندان جڑے ہوئے تھے. اس محبت کا، اس رشتہ داری کا میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں، اب تو رک جاؤ. بڑی اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اس کے باوجود بھی وہ لوگ تکلیفیں دیتے رہے. اس آیت کے ذریعے میں سمجھنا ہے ہمیں حضور سے محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑے ہوئے افراد اور خود اپنے معاشرے میں اپنی جو رشتہ داریاں ہیں ان رشتہ داریاں کو جو بکھر رہی ہے، جو ٹوٹ رہی ہے، جو ختم ہو رہی ہے، اسے کیسے لانا ہے. معاشرہ کیسے بنتا ہے رشتہ داریوں سے، تعلقات سے، خاندان سے. اور کتنا بکھر رہا ہے، خاندانیں کتنے بکھر رہے ہیں. اور یہ سب کے سب جو ہے ادھر یورپ اور ادھر کے دین ہے، وہاں کی نحوستیں ہیں کہ لوگوں نے اسے اپنایا، جس کی وجہ سے خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.